السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم نیا سورہ شروع کریں گے، سورۃ الرحمن، اور بہت ہی پیارا سورہ ہے۔ آپ سب لوگ اس کی کثرت سے تلاوت بھی کرتے ہوں گے، تو انشاءاللہ اس بار ہم اس کو سمجھیں گے، اور جب اس کے بعد آپ تلاوت کریں گے تو دیکھنا اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ اور یہ اتنا پیارا سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 78 آیات ہے۔ آیت 1 سے 13 میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر آیت 14 سے 25 میں ہم دیکھیں گے آدم علیہ السلام اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیا، اور 2 سمندروں کا ذکر ہے کہ سمندر کس طرح ہے، اور کشتیوں کا ذکر ہے۔ پھر آیت 26 سے 30 تک ہم دیکھیں گے ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ باقی رہے گا۔ پھر آیت 31 سے 36 میں دیکھیں گے جنوں اور انسانوں کو ایک چیلنج سمجھ لیں آپ، ایک دھمکی ہے کہ ان سے کیا کہا گیا ہے، آیت 31 سے 36 میں۔ پھر 37 سے 45 میں ہم دیکھیں گے قیامت کی ہولناکیوں اور مجرموں کا کیا حال ہوگا۔ آیت 46 سے 53 میں نیک لوگوں کا ذکر ہے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا نعمتیں تیار کی ہے اس کا ذکر ہے۔ آیت 54 سے 61 میں مزید جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، وہاں کے بستر کس طرح ہوں گے، وہاں کے پھلوں کا ذکر ہے۔ آیت 62 سے 78 میں 2 باغوں کا ذکر ہے، وہ 2 باغ کون سے ہیں اور کن کے لیے وہ 2 باغ ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ حوروں کا ذکر ہے، اور وہاں کی جنت کی مجلسیں کس طرح ہوں گی اس کا بھی تذکرہ اسی میں ہے۔ تو اوور آل ہم اس سورے میں دیکھیں گے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اس کا ذکر ہے۔ اگر اس سورے کو ہم بڑے شوق سے سیکھیں اور سمجھیں تو انشاءاللہ دیکھیں آپ کی جنت کا شوق ہمیں بڑھنے لگے گا۔ اس سورے کی فضیلت ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک شخص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں مفصل سورہ ایک ہی رکعت میں پڑھ لیتا ہوں، یعنی ایک ہی رکعت میں مفصل سورہ ان سوروں کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے یعنی سورۃ الخوف سے لے کے سورۃ الناس تک ان سوروں کو مفصل سورات کہتے ہیں، اور بعض نے کہا ہے نہیں، سورہ الحجرات سے سورۃ الناس جتنے بھی سورے ہیں ان کو مفصل کہتے ہیں۔ تو یہ شخص جو آیا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس نے کہا کہ ایک ہی رکعت میں مفصل سورات پڑھ لیتا ہوں۔ تو اس پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم جلدی جلدی تو نہیں پڑھتے ہو شاعری کی طرح، جس طرح شعر پڑھ لیتے ہیں جلدی جلدی؟ اور پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن صورتوں کو ملا کر پڑھتے تھے میں انہیں جانتا ہوں۔ آپ مفصل صورتوں کی ابتدا سے یعنی شروعات سے 2 صورتوں کو ملا کر پڑھتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب کے مطابق مفصل صورتوں میں پہلی سورۃ الرحمن ہے، اور بعض کے قول میں سورۃ الحجرات سے شروع ہے اور سورۃ الناس تک، اور بعض سورۃ الخوف سے لے کے آخر سورۃ الناس تک۔ تو جو سورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوڑ کر پڑھتے تھے 2 سورے ایک ہی رکعت میں، پہلی رکعت میں جو دو سورے ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے اس میں ہیں سورہ نجم اور سورۃ الرحمن، اسی طرح سورۃ القمر اور سورۃ الحاقہ، سورۃ الواقعہ اور سورۃ القلم، سورہ مطففین اور سورۃ العبسہ، سورۃ الانسان اور سورۃ القیامہ، اور سورۃ الطور اور سورۃ الداریات۔ تو یہ پیئرس آف سوراس ہے، یہ جوڑے ہیں، اس کو آپ دونوں سوروں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھا کرتے تھے۔ ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک سورہ بھی پڑھنا چاہیں تو جائز ہے، 2 سورہ یا 3 سورہ بھی پڑھنا چاہیں ایک ساتھ تو وہ بھی جائز ہے، یا ایک بڑا سورہ ہے اس کو ہم اگر آدھا آدھا کر کے پہلی رکعت میں آدھا پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں آدھا پڑھ لیں تو یہ بھی جائز ہے۔
اور دوسری حدیث میں ترمذی کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے پاس تشریف لائے اور آپ نے صحابہ کو سورۃ الرحمن کی تلاوت سنائی شروع سے لے کے آخر تک، اور صحابہ اکرام خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ صورت لیلۃ الجن میں جنوں کو بھی سنائی تھی، وہ تمہاری نسبت اچھا جواب دینے والے تھے۔ جب بھی میں یہ آیت پڑھتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ جن کہتے، اور دیکھیں کتنا پیارا جواب جن دیتے تھے، انہوں نے کہا، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی کو بھی نہیں جھٹلاتے، چنانچہ سب تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ یعنی جب بھی یہ آیت آتی تو جنہوں نے بہت ہی پیارا جواب دیا تھا کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ تو سورۃ الرحمن میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اپنی نعمتیں گنوائی ہیں، اور خاص طور پہ اس سورے میں ہم دیکھیں گے جوڑے جوڑے کا ذکر آیا ہے۔ ان پیئرس، بات اگر ہو رہی ہے تو دو دو چیزوں کو ملا کر ان کا جوڑا بنا کر ایک پیئر میں بات کی گئی ہے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے اس سورے میں، تو وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر میں بس اکیلے اللہ تعالیٰ کا نام آیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں سورۃ الرحمن، جیسے ہم سب جانتے ہیں الرحمن اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور یہ نام اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، صفاتی نام بھی ہے لیکن ذاتی نام ہے۔ جیسے اللہ اور الرحمن اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام ہے۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنا نام رحمان رکھے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اگر کوئی رکھنا چاہے تو عبد الرحمن رکھیں، لیکن ہمارے پاس اتنا پیارا نام ہے، رکھتے ہیں عبد الرحمن، اور جب بلانا ہو، جب پکارنا ہو تو رحمان پکارتے ہیں، جو بہت غلط ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ تو یہ نام کی طرف اگر ہم دیکھیں گے، اس نام میں اتنی شفقت ہے، اتنی رحمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ الرحمن ہے جو محبت کرتا ہے، جو رزق عطا کرتا ہے، جو حفاظت کرتا ہے لوگوں کی، بن مانگے عطا کرنے والا۔ اب ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں کتنی ساری چیزیں ہیں جو بن مانگے ہمیں ملی ہے۔ ہماری دعائیں تو لمیٹڈ ہوتی ہیں، ہم تو بس مختصر سی چیزیں مانگتے ہیں، لیکن کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، بن مانگے عطا کرنے والا۔ اور رحمان وہ ہے جو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ یعنی سب کو پیدا کرنے کے بعد ان کے رزق کا خیال رکھتا ہے، ان کے لیے آسانیاں کرتا ہے، ان کے ساتھ نرمی ہے، ان کے لیے ان کی حفاظت کرتا ہے، اور ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، چاہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، غریب ہے، امیر ہے، اچھا ہے، برا ہے، سب کے لیے رحمان کی رحمت ہے۔ ہر وقت انسان اللہ تعالیٰ کے رحم کے سائے میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہٹا لے تو ہمارے لیے ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو جائے گا، اور ہماری زندگیوں میں اتنی مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں ہماری زندگی میں، اور ہم اس مشکل کو دیکھتے ہیں، لیکن رحمان کی اور بھی اتنی رحمتیں ہمارے پہ ہے، ہماری توجہ، ہماری نظر اس کی طرف نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، اور ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جس کے ساتھ انسان، جن، جانور اور چرند پرند درندے ہم دیکھتے ہیں، سب ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں اور نرمی کرتے ہیں، اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھی ہے، یعنی قیامت والے دن خاص اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں 1% کو ساری مخلوق میں تقسیم کیا ہے، اور اس ایک رحمت کی وجہ سے دیکھیں ہم کس طرح ایک دوسرے سے رحم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے نرمی کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ شفقت کرنے والا ہے، کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ محبت اور آسانی کرنے والا ہے، اور کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن سکتے ہیں۔
جیسے حدیث میں آتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو، عرش والا آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحم کرنا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 2 میں رحمان، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، سب میں سب سے ٹاپ موسٹ نعمت کون سی ہے؟ علم القرآن، اسی نے قرآن سکھایا۔ سب سے پہلی نعمت کا جو ذکر یہاں پر آیا ہے وہ قرآن کا ذکر ہے۔ کیا ہمیں واقعی قرآن نعمت لگتی ہے یا نعوذ باللہ یا ہمیں زحمت لگتی ہے؟ اگر ہمیں قرآن رحمت لگتی تو واقعی یہ ہماری زندگیوں میں ہم اس کو اہمیت دیتے، اس کے لیے ہم وقت نکالتے، اس کے لیے ہم کوششیں کرتے۔ ہمیں کیا چیز نعمت لگتی ہے؟ اولاد ہمارے لیے نعمت ہے، کسی کے لیے شوہر نعمت ہے، کسی کے لیے جاب نعمت ہے۔ اللہ
اچھی طرح سے وہ اپنی زبان کو بول لیتا ہے۔ تو بولییں ہم دیکھتے ہیں، مختلف بولییں ہیں، ہزاروں ہزاروں لینگویجز ہم دیکھتے ہیں، بولییں ہیں۔ یہ سب بولییں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ کتنی نہیں لینگویجز آج ہم دیکھیں گے، شاید ہی ہم گن سکیں کہ اتنی زیادہ لینگویجز ہے پوری دنیا میں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ اسی لیے کبھی بھی کسی کی بولی پر مذاق نہ اڑائیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں لوگ جب چائنیز میں کوئی بات کر رہے ہیں تو ان کی زبان کا مذاق اڑاتے ہیں، یا کوئی جاپانیز ہے یا کوئی کیرلا لینگویج میں ہے یا کوئی بھی زبان بولتے ہیں جو سمجھ نہیں آتی، تو ان کی زبان کی، ان کی بولی کی، ان کی لینگویج کی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنا سکھایا۔ اور دوسرا معنی بیان کا، یعنی اللہ نے اسے بولنا سکھایا، بیان کرنا سکھایا۔ علماء کہتے ہیں اس سے مراد، اس سے مطلب قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا سکھایا تو وہ اسے اب آگے بھی پھیلائے، اسے بیان بھی کریں۔ اور دیکھیں جہاں پر خلق الانسان آیا، یعنی انسان کو پیدا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں نہیں کہا کہ قرآن کو پیدا کیا، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن پڑھنا سکھایا، کتنی بڑی یعنی ایک عزت کی بات ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے اس میں کہ قرآن اللہ نے سکھایا ہے، اور ہم اس قرآن کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، ہم اس کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ دیکھیں نازل کرنے والا کون، کلام کس کا ہے، کس نے سکھایا، تو ہمیں کتنے شوق سے بڑھ کر پھر اس چیز کو لینا چاہیے۔ آیت نمبر 5، الشمس سورج، والقمر اور چاند، بحسبان ایک حساب سے چل رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے ہے، ایک مقرر حساب کے مطابق چل رہے ہیں، اور ان میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، کوئی ان میں اختلاف نہیں ہے سورج اور چاند میں۔ جیسے دوسری آیت میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، سورج اور چاند، دن اور رات، اور دیکھیں کتنا ان میں ڈسپلن ہے۔ یہ ہزاروں سال سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مان رہے ہیں، کتنی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہے۔ سورج اور چاند کتنے وقت کے پابند ہے، اور یہ اتنے ڈسپلن اور آرگنائزڈ وے میں چل رہے ہیں، کبھی ان میں جھگڑا نہیں دیکھتے ہم۔ کبھی سورج یہ نہیں کہتا کہ آج میں تھوڑا دیر سے نکلوں گا، یا میں آج نکلنا بھول گیا، یا آج میں نہیں نکلوں گا، یا چاند ہے کہ سورج پہ کہہ رہا ہے کہ تم آج کیوں نکلے ہیں، میں نکلوں گا۔ آپ دیکھیں کتنا ان میں ہارمونی ہے، کتنا یہ ڈسپلن ہو کر کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان کی طرف ہی دیکھیں تو ہماری زندگیوں میں کتنا ڈسپلن اور آرگنائزڈ ہم ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے فرما بردار ہے سورج اور چاند، کاش ہم انہیں دیکھ کے ان سے ہی فرما برداری سیکھ لیں کہ اپنے رب اور اپنے مالک، اپنے خالق کی کیسی فرما برداری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا لے، آمین یا رب۔ اور سورج سے دیکھیں وقت پتہ کرتے ہیں، وقت کا حساب لگاتے ہیں کہ کیا وقت ہوا ہے، اور چاند سے مہینوں کا حساب لگایا جاتا ہے۔ اور اس کی نیکسٹ آیت میں، آیت 6 میں، والنجم اور ستارے، اور دوسری تفسیر میں یہ آیا کہ اور بوٹیاں یا بیل جو کہتے ہیں بیلیں، والشجر اور درخت، یسجدان سجدہ کر رہے ہیں۔ یعنی سورج اور چاند کا ذکر ہم نے دیکھا کس طرح وہ فرما بردار ہے، اور اس آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ستارے بھی ہیں اور درخت ہے، یہ سجدہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اور ان کا سجدہ کس طرح ہے یہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، لیکن یہ ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو ون نجم جو یہاں پہ اس آیت میں آیا ہے، مفسرین میں اس میں کسی نے کہا کہ یہ بوٹیاں جو ہوتی ہیں جو زمین پہ پھیلتی ہیں، جو بیل ہوتی ہیں، ان کا ذکر ہے، اور کسی نے کہا کہ نہیں یہ جو ستارے ہیں یہ اس کا ذکر ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔
اور اس کی دلیل ہمیں دوسری آیت میں بھی ملتی ہے، سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تری ان اللہ یسجد لہ ما فی السماوات ومن فی الارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے انسان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتا، پھر دیکھیں وہ کتنا محروم ہے اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے۔ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے، اور ہمیں کتنی دفعہ سجدے کی طرف بلایا جاتا ہے، دن میں اذان کی آواز بھی سنتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں سجدوں کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پابندی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھنے والے بنیں، ورنہ جتنی بھی ہم دیکھ رہے ہیں سورج چاند یہ سب اپنے رب کے آگے جھکے ہیں، یہ سب سجدہ کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ نعمتیں تو ہمیں ملی ہے۔ اگر ہمیں تو چاہیے کہ ہم سجدے میں ہی اگر ہم ساری زندگی گزار دیں پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ اتنی ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لے کر اور سجدہ کرنے سے ہم کتنا بھاگتے ہیں، نماز پڑھنے سے ہم کتنا بھاگتے ہیں، اس کے لیے ہمیں وقت ہی نہیں ملتا، اور اگر پڑھ بھی لیتے ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں جیسے ایک بوجھ تھا اس کو فوراً ادا کیا اور سکون کی سانس لیتے ہیں، یعنی وہ شوق نہیں ہے نمازوں کے لیے، وہ سجدے کے لیے، اور کہاں اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق سجدہ کر رہی ہے۔ آیت نمبر 7 دیکھتے ہیں، وَالسَّمَاءَ اور آسمان، رَفَعَهَا اس نے بلند کیا، یعنی رحمان نے بلند کیا اس کو، اور وَدَا اسی نے رکھی المیزان ترازو کو، اسی نے آسمان کو بلند کیا، اسی نے میزان رکھ دی۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا، اگر یہ قریب ہوتا ہمارے سروں کے اوپر ہوتا تو آپ بتائیں کیا ہم اطمینان یہ بے خوف زندگی گزار سکتے؟ تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ستاروں سے سجایا، بلند کیا، اور پھر ترازو قائم کر دی، ترازو یعنی میزان رکھ دی، اور پھر فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی تولنے میں اب ناانصافی نہیں کرنا، حق کے ساتھ انصاف کے ساتھ تولنا ہے۔ آیت نمبر 9، وَأَقِیمُوا اور تم قائم کرو الوزن وزن کو بالقسط انصاف سے، ولا اور نہ تخسروا تم کمی کرو المیزان تول میں، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یعنی وزن کم نہ کرو، یعنی وزن کم نہ دو بلکہ حق اور انصاف کے ساتھ پورا پورا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے میزان رکھ دیا تاکہ دنیا میں اب جتنے بھی لوگ ہیں ایک دوسرے کے حق نہ مارے، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کے ساتھ رہے، انصاف کو قائم رکھے۔ اور انصاف صرف تولنے میں ہی نہیں ہوتا، انصاف صرف تجارت میں نہیں ہے، انصاف ایک مومن کے لیے اپنی زندگی کے ہر معاملات میں انصاف کے ساتھ رہنا ہے، اپنے فیصلوں میں بھی اس کو انصاف کرنا چاہیے، اپنے رشتوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرنا ہے، اپنے نوکر چاکر کے ساتھ، اپنے جاب کے ساتھ، تاکہ کسی پہ ظلم نہ ہو۔ اور انصاف کیا ہوتا ہے؟ جس کا جو حق ہے اس کو وہ ملنا چاہیے، ہر کسی کا حق ہے تو جس کا جو حق ہے اس کو وہ ادا کرنا چاہیے، ماں کا جو حق ہے اس کو وہ ملنا چاہیے، اولاد کا جو حق ہے ان کو وہ ملنا چاہیے، تو تاکہ کسی پہ ظلم نہ ہو۔ اور ہم اگر اپنی زندگی کی طرف دیکھیں کتنی ناانصافیاں ہیں ہماری زندگیوں میں، ایک تو ناپ تول میں بھی کمی نہیں کرنی، اس میں بھی ناانصافی نہیں کرنی، اور دیگر جتنے بھی معاملات ہیں ان سب میں انصاف کے ساتھ فیصلے کرنا، چاہے وہ فیصلہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن حق بات کہنا ہے اور انصاف کے ساتھ ڈیلنگز کرنی ہے۔ اور بچوں کو تو کبھی ہم کوئی پریورٹی دیتے ہی نہیں، ہمیں لگتا ہے یہ تو اپنے ہیں، جو مرضی کرو، کون پوچھنے والا ہے۔ یہ بچوں کے ساتھ بھی انصاف کے ساتھ رہنا ہے، ان پر بھی کوئی زیادتی نہیں کرنی، ہم نے کوئی ظلم نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا یہاں پہ کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو،
تو اب اپنی ساری ڈیلنگز میں اسپیشلی اگر بزنس ہے، کوئی ایسے چیزیں ہیں، تو وہاں پہ بالکل فیئر ڈیلنگز ہو، انصاف کے ساتھ ہو. تو انشاءاللہ باقی کی ہماری آیتیں ہم نیکسٹ آڈیو میں کمپلیٹ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ انصاف کے بارے میں ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں انصاف کرنے والا بنا دیں. آمین یا رب العالمین. اور قرآن کی ہم نے اہمیت دیکھی کہ کیا چیز ہے قرآن، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے. تو واقعی ہم قرآن کو اپنی زندگی میں اہمیت دینے والے بنیں، اس کو سمجھیں، سیکھیں اور لوگوں تک پہنچانے والے بنیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.